اور بہنوں، السلام علیکم۔ اس وقت رات کے تقریباً 1:30 بج چکے ہیں اور یہاں پہ بڑی بڑی دلوں کو گرما دینے والی تقاریر ہم نے سنی ہیں، اور مریم بیٹی کے شفقت بھرے جملوں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد حضرت مولانا کی تقریر کا آپ سب کو انتظار ہے، مگر میں چند جملے کہہ کر پھر ہم مولانا کو دعوت دیں گے۔ بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج پارلیمان میں اس شخص کے خلاف جس کا نام عمران نیازی ہے، اس کی 4.25 سالہ کرتوتوں کے خلاف، چاہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بلند سطح پر مہنگائی کا طوفان ہو، جس نے اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے گھرانے کو شدید مشکلات سے دوچار کیا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ میں جانتا ہوں کہ میں نے نواز شریف کی لیڈرشپ میں پنجاب کے کروڑوں عوام کی خدمت دن رات کی، تو مجھے اچھی طرح علم ہے کہ کروڑوں لوگ پاکستان کے اندر آج ان کو ایک وقت کی روٹی میسر نہیں۔ پنجاب میں ادویات ہسپتالوں میں فری تھی اور ہسپتالوں میں علاج فری تھا، جو کہ اس نیازی کے آنے کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ نہ دوائیاں فری ہیں، نہ علاج فری ہے، اور ماں باپ کے پاس اپنے غریب بچوں کی تعلیم کے پیسے نہیں ہیں۔ اگر کوئی کسی کی والدہ یا کمانے والا والد بیمار ہو جائے تو وہ علاج کے بغیر سزک کر جان دے دیتا ہے، اور یہ عمران نیازی ریاست مدینہ کی دن رات بات کرتے ہیں۔ میں ایک خطا کار آدمی ہوں، اللہ کا ماننے والا ہوں، ایک رسول کا ماننے والا ہوں، ہم سب ہیں، اور ایک قرآن کو ماننے والے ہیں۔ ہم جب ریاست مدینہ کا سوچتے ہیں تو پھر اس ریاست کا سوچتے ہیں کہ جب ایک بڑھیا کے گھر میں بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو خلیفہ وقت اپنے کاندھے پر گندم لاد کر ان کے گھر پہنچاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، یہ عمران نیازی ریاست مدینہ کی بات کر کے تو اس ملک کے اندر اربوں خربوں جو کارٹلز ہیں ان کو کرپشن کا پورا موقع دیا۔ کبھی کوئی ریاست مدینہ میں یہ سوچ سکتا تھا؟ جب فارس فتح ہوا، حضرت مولانا اس کے اوپر بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ جب فارس فتح ہوا تو آپ خلیفہ وقت کے صاحبزادے بھی انہوں نے باقاعدہ تجارت کی اور تجارت میں وہاں سے مال خریدا، مگر خلیفہ وقت نے کہا کہ میرے پاس آؤ، تم نے کتنے درہم میں یہ سارا مال خریدا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان، میں نے اتنے ہزار، یہ اتنے لاکھ درہموں میں خریدا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ اس کی قیمت نہیں ہے، اس کی قیمت کہیں زیادہ ہے۔ تمہیں انہوں نے خلیفہ وقت کے ناطے سستا مال بیچا ہے۔ آپ بیت المال میں اتنے لاکھ درہم جمع کرائیں
اور یہ آپ کی اپنی پونجی ہے، یہ لے جائیں، مجھے بتائیں کہ عمران نیازی جو دن رات ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، اس نے پاکستان کی قوم کو کنگال کر دیا۔ اربوں خربوں کے اس غریب ملک کے جو وسائل وہ ضائع ہو گئے، پہلے چینی، پہلے باہر بھجوائی اور اربوں روپے کی ان کو سبسڈی دی، پھر چینی واپس آئی اور 52 روپے جو نواز شریف کے دور میں قیمت تھی وہ 100 روپے پہ چلی گئی۔ گندم پہلے باہر بھجوائی، پھر گندم واپس منگوائی بیرونی ممالک سے، گندم 35 آٹا 35 روپے سے 100 روپے تک چلا گیا۔ گھی آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے، غریب کدھر جائے، غریب کے بچے کدھر جائیں۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف کے دور میں مہنگائی اپنے کم ترین سطح پہ تھی، اور پرسوں انہوں نے بلکہ کل یہاں پر بھاشن دیا خودداری کا، اور کہا کہ میری حکومت کو گرانے کے لیے بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں پر انصار کے یہاں پر عظیم یہاں پر مجاہد بیٹھے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا مہنگائی جو ہے یہ بین الاقوامی سازش کا نتیجہ ہے؟ کیا غربت جو ہے یہ بین الاقوامی سازش کا نتیجہ ہے؟ کیا اس ملک کے اندر ایک بیمار ماں کی علاج نہ ہو، غریب لوگوں کی جو جیبیں خالی کی گئی ہیں، کیا یہ بین الاقوامی سازش کا نتیجہ ہے؟ اگر نتیجہ نہیں ہے بین الاقوامی سازش کا تو پھر یہ عمران نیازی کی نااہلی، یہ کرپشن اور بدترین بددیانتی کا نتیجہ ہے۔ 4.25 سال اس غریب قوم نے برداشت کیا، اور پھر پارلیمان میں ہم نے فیصلہ کیا کہ 22 کروڑ عوام کی جو خواہشات ہیں ان کا مطالبہ ہے۔ ہم نے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یا عدم اعتماد کی تحریک 8 مارچ کو داخل کی۔ اس کے بعد اس کے سپیکر نے غیر آئینی کام کیے اور اس کو طوالت دیتا رہا، اور پھر اپنی تقریروں میں عمران نیازی نے کتنی غلاظت کے ڈھیر پھینکے ہر طرف، اور پاکستان کے ماحول کو 4 سالوں میں زہر آلود کر دیا ہے۔ دن رات جھوٹ بولا، یو ٹرن مارا۔ کیا ریاست مدینہ میں کوئی اس طرح کی بات سوچ سکتا تھا؟ اور پھر جس طرح کے یہ خودداری کی باتیں کرتا ہے، خودداری سیکھنی ہے عمران نیازی تو نواز شریف سے سیکھو، جس نے ہندوستان کے 5 ایٹمی دھماکوں کے بدلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے۔ امریکہ کی 5 ارب ڈالر کی جو امداد تھی اس کو بڑی معذرت سے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تمہاری طرح ایبسلوٹلی ناٹ کا نعرہ نہیں لگایا اور ڈرامہ نہیں کیا۔ نواز شریف نے انکساری کے ساتھ امریکہ کے صدر کو کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے اپنی قوم کی عزت چاہیے، پاکستان کا وقار چاہیے۔ ہندوستان کے 5 دھماکوں کے نتیجے میں 6 دھماکے کیے۔ اسے کہتے ہیں خودداری۔ تمہاری خودداری نہیں بلکہ ڈرامہ بازی ہے۔ اس کے لیے میں یہی کہوں گا، خوددار نہیں خود غرض ہو تم، خوددار نہیں خود غرض ہو تم، اس قوم پر بھاری قرض ہو تم، اور اس قرض کو ہمیں اٹھا کر بحر ہند میں ڈبونا ہوگا اور پاکستان کو اس کے ہاتھوں سے بچانا ہوگا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوانوں، اس کے لیے ہم نے یہ تحریک عدم اعتماد ہم نے پارلیمان میں پیش کی ہے۔ آج اس کا پہلا مرحلہ تھا، اور پھر اتنی رعونت، اس سے بڑا احسان فراموش شخص پاکستان کی تاریخ میں نہیں پیدا ہوا۔ اس سے زیادہ موسن کش شخص پاکستان کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا، اور نہ جانے ہر طرح کی جو بددیانتی اور خرابی اس شخص میں ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو
شخص یہ کہتا تھا 3.5 سال پہلے کہ مودی آئے گا کشمیر کا معاملہ حل ہو جائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ مودی نے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر لیا، آرٹیکل 370 ختم کر دیا۔ اور نواز شریف کے اس دور کو یاد کریں جب 1999 میں واجپئی لاہور آئے بس کے ذریعے اور پھر مینار پاکستان گئے، اور وہاں پر کہا کہ جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے دلوں پر بہت گھاؤ لگے تھے، لیکن آج میں مینار پاکستان کے سامنے پاکستان کو میں قبول کرتا ہوں، میں مانتا ہوں۔ یہ تھی خودداری، یہ تھی عظمت جس کو تم نے آج خاک میں ملا دیا ہے۔ پاکستان کی کروڑوں عوام کو غربت کے اندھیروں میں دھکیل دیا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم نے یہ عزم اعتماد میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، حضرت مولانا صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، محمود خان اچکزئی صاحب نے بڑی عمدہ تقریر کی، آئین کی سپریمیسی کی، کوئی شک نہیں، قانون اور آئین کی حکمرانی کی، لیکن میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ قانون اور آئین کی حکمرانی یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ عوامی جو مطالبہ اور عوام کی بنیادی ضروریات کے ساتھ اگر کسی کے گھر میں روٹی نہیں ہے، بیمار ماں کے لیے دوائی نہیں ہے، اور بچوں کے لیے تعلیم نہیں ہے، شیرخوار بچے کے لیے دودھ نہیں ہے، تو اس کو آئین اور قانون سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کو آئین اور قانون اسی وقت سمجھ میں آتا ہے کہ جب اس کے گھر میں دانے ہوتے ہیں۔ جس کے گھر میں دانے ہو اس کے کملے بھی سیانے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، یہاں پر میرے بزرگوں نے، بھائیوں نے بڑے شاندار یہاں پر اعلیٰ باتیں کی ہیں کہ اگر جب انشاءاللہ یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ واقعی یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ چھوٹے ہمارے جو صوبے ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ KPK ہے یا دوسرے صوبے ہیں، ان کے حقوق ان کو دینا ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ پاکستان ایک وفاق ہے اور صوبوں نے مل کر بنایا ہے، اور وہاں پر جہاں پر غربت ہے، جہاں پر محرومیاں ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا۔ راتوں رات ختم نہیں ہو سکتی، وقت لگے گا، لیکن خلوص دل کے ساتھ اور نیت کے ساتھ اگر ہم کمر بستہ ہو جائیں تو میرا ایمان ہے کہ ہم پاکستان کی قسمت بدل سکتے ہیں اور پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام دلا سکتے ہیں۔ اقوام عالم میں پاکستان کا جھنڈا بلند کر سکتے ہیں، مگر وہ کس طرح ہوگا؟ وہ باتوں سے نہیں ہوگا، وہ محنت سے ہوگا، مسلسل محنت سے ہوگا، پسینہ بہانا ہوگا اور دن رات کام کرنا ہوگا اور لوگوں کی خدمت کرنی ہوگی۔ وہ کس طرح ہوگا میرے بزرگوں، بھائیوں؟ وہ اس طرح ہوگا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف پہلے اپنے ہو صداقت میں جس دل میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے، اور خاکستر سے ہو صداقت کی جس دل میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، یہ ادھار کا یہ زمین اور آسمان، اس کو پہلے پھونک ڈالو، اس کو سوا بناؤ، پھر اپنی دنیا آپ بناؤ۔ پھونک ڈالے یہ زمین آسمان و مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں، تب پاکستان صحیح معنوں میں ایک رفاہی مملکت بنے گا، ایک عظیم پاکستان بنے گا، قائد کا پاکستان بنے گا اور دنیا میں اپنا نام بنائے گا۔ یہ ممکن ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لو، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔